بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے اور بڑا معروف ہے کہ جو خواب کا آنا ہے اگر وہ اچھا ہو تو اس کا عمل دخل کیا ہوتا ہے، اگر وہ برا ہو تو ہماری عملی زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمیں خواب کی کچھ صورتوں کو سمجھنا ہے کہ خواب کس کو آئے تو کیا بنتا ہے، کس کا خواب سچا ہوتا ہے اور اس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے اور وہ سچائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ جیسے سورہ الصافات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب یہ جو خواب آیا ہے اللہ کے نبی کو، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حکم خداوندی ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یا اپنے نبیوں کو کسی چیز سے مطلع کرنا اگر چاہتا ہو تو یا وہ فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے، یا وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوتا ہے، یا وہ القاء کے ذریعے ہوتا ہے یا الہام کر دیا جاتا ہے، یا پھر خواب کے ذریعے بھی اپنے انبیاء کو اللہ کسی چیز پہ مطلع کرنا چاہے تو وہ کر دیتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہے ان کا عملی زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اس کو خواب بھی اتنا زیادہ سچا آتا ہے۔ دوسری قسم متقی، صلحاء، علماء ربانیین اور پرہیزگار لوگ، ان جیسے جو لوگ ہیں عبادت گزار، زہد و تقوی والے لوگ، ان کو جو خواب آتا ہے یقیناً وہ سچائی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یا تو آپ وہ خواب آگے بیان نہ کریں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس فن کے ماہر نہیں، لیکن آپ ایسے بندے سے وہ شیئر کریں جو اس خواب کی تعبیر کو جانتا ہو یا جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، اس فن سے وہ تعلق اور آشنا ہو، تو یقیناً آپ اس سے بیان کریں تو وہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے اس خواب کی تعبیر بتانے کا اہل بھی ہوگا اور بتائے گا بھی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنا خواب ایسے بندے سے شیئر کیا کرو جو تمہارا سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اب تیسری صورت جو بنتی ہے، ایک بندے کو خواب آتا ہے جو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس سے بندہ سوچتا ہے یا کسی مردہ کو دیکھتا ہے یا اپنی فیملی کے کسی شخص کو دیکھتا ہے تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو تیسرا خواب یعنی کہ ایسا خواب اگر کوئی ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اسے ہرگز آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے اور رات کے وقت اسے وہ خواب دیکھتے دیکھتے اگر تو ڈائریکٹ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پڑھے اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا، اے میرے اللہ مجھے اس برے خواب سے پناہ عطا فرما۔ اگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، صبح دیکھتا ہے اور صبح سوچتا ہے کہ میں نے رات کو ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو پریشانی میں مبتلا کرنے والا ہے، یقیناً اس کے لیے ضروری ہے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے بیان کرے گا تو شاید وہ اس کو کوئی ایسی تعبیر بتا دے کہ اس کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، صدقہ کرے اور اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام جتنے بھی خواب ہیں اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے۔